اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نہایت واجب الاحترام ویورز، السلام علیکم۔ ہم نے اللہ کے فضل سے سورہ البقرہ کی 20 آیات ختم کر لی ہیں، اور آج انشاءاللہ ان پوری 20 آیات کے اوپر ایک مختصر جائزہ جو ہم نے پڑھا ہے وہ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم روزانہ نماز کی ہر رکعت میں سورہ الفاتحہ پڑھتے ہیں، جس میں ہم اللہ سے مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا اور ان لوگوں کا رستہ دکھا جن پہ تو نے انعام کیا، نہ کہ ان کا جو مغضوب ہوئے اور وہ گمراہ ہوئے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ہمیں پورا قرآن دیا اور فرمایا کہ یہ دیکھو، یہ تمہارے لیے راہ ہدایت اور یہ کتاب ہدایت ہے، اور یہ اس میں کامیاب لوگ ہیں اور یہ اس میں ناکام لوگ ہیں۔ کامیاب لوگ جو ہیں ان کا ذکر بھی بار بار آگے آئے گا، ناکام و نامراد لوگوں کا بھی ذکر آئے گا، لیکن ان 20 آیات میں جو انسانیت کی دو بڑے گروہ ہیں، کامیاب اور ناکام، ان کا مختصراً ذکر کر دیا گیا ہے تاکہ آگے چلنے سے پہلے انسان سوچ لے، سمجھ لے کہ مجھے ناکام لوگوں میں شامل ہونا ہے یا کامیاب لوگوں میں شامل ہونا ہے۔ تو اس لحاظ سے الحمدللہ انشاءاللہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دو بڑے گروہ کامیاب اور ناکام کون سے ہیں، اور ناکام گروہ میں آگے مزید 2 تقسیم ہیں، جس میں منافقین ہیں اور آگے کمزور ایمان والے بھی لوگ ہیں۔ تو انشاءاللہ آگے چل کے انشاءاللہ تفصیل دیکھتے ہیں۔ تو چلتے ہیں سورہ البقرہ کی پہلی 20 آیات پہ مختصر جائزہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ کی پہلی 20 آیات کا خلاصہ ہے، جس میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کامیاب لوگوں کا ذکر کیا، اور دوسرا گروہ ہے جو ناکام لوگ ہیں، اور پھر اس میں منافقین ہیں، اور سب سے آخر میں کمزور ایمان والے، جو بظاہر منافقین تو نہیں ہیں لیکن کامیاب لوگوں کے جیسے بھی نہیں ہیں، بالکل لکیر پہ کھڑے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، تو ان کا بھی ذکر ہے۔ تو چلتے ہیں، سب سے پہلے کامیاب لوگوں کے بارے میں دیکھتے ہیں یہ کیسے لوگ ہیں۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 1 سے 5 تک ان کا ذکر ہے۔ متقین کے اعمال، سب سے پہلے فرمایا یہ کتاب ھدی للمتقین ہے، یعنی کہ ہدایت لیتے ہیں متقین اس کتاب سے، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ یؤمنون بالغیب، اور بالغیب پہ یعنی اللہ پہ، فرشتوں پہ، قیامت پہ اور حساب کتاب پہ، قبر کی زندگی پہ، سب پہ مکمل ایمان رکھتے ہیں، غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ رزقناہم ینفقون، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، یہ رزق جو ہے یہ صرف مال نہیں ہے، یہ آپ کی زندگی پورا رزق ہے، اللہ کی دی ہوئی ساری نعمتیں رزق ہیں۔ آپ کو جو اللہ نے فہم و ادراک دیا ہے وہ رزق ہے، اللہ نے آپ کو جو مال دیا وہ رزق ہے، جو علم دیا، جو زندگی دی، اور جو آپ کو وقت میسر ہے، یہ سارا کا سارا اللہ کی دین کے لیے خرچ کرنا، یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے بندوں پہ خرچ کرتے ہیں، اور اللہ کے دین کی سربلندی میں اپنا مال، اپنی جان، اپنا وقت صرف کرتے ہیں۔ یؤمنون بما انزل الیک، اور ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پہ نازل کیا گیا یا اس سے پہلے جو کتابیں ہیں ان پر ایمان لاتے ہیں۔ بالآخرات ہم یوقنون، اور آخرت پر مکمل یقین رکھتے ہیں، یعنی ان کا ایمان صرف ایمان کی حد تک نہیں ہے، آخرت پر باقی چیزوں پہ ایمان ہے، حالانکہ ایمان بھی ایک بہت بڑی اور ایک اپنے طور پر ایک ہائٹ والی چیز ہے، لیکن یقین والا ایمان جو ہے اس سے بھی اوپر ہے۔ تو آخرت کے لیے فرمایا کہ وہ ایمان نہیں بلکہ ایقان رکھتے ہیں، اور آخر میں فرمایا کہ یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، اور یہی لوگ فلاح پانے والے یعنی کامیاب لوگ ہیں۔ تو یہ ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ کامیاب لوگ ہیں۔ آگے مزید پورے قرآن میں ان کی تفصیلات آتی رہیں گی،
لیکن بنیادی کام ان کے یہ ہیں کہ یہ سارے کام کرتے ہیں، اور سب سے بڑا اور پہلا کام ہدایت لیتے ہیں قرآن سے، اور قرآن کے بعد اللہ کے نبی کے فرمان سے ہدایات لیتے ہیں، یعنی قرآن کی تشریح اللہ کے نبی نے فرمائی۔ اس کے بعد دیکھیں دوسرے لوگ، ناکام لوگ۔ آیت نمبر 6 ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم، جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کیا ان کے لیے یکساں ہے کہ خواہ تم انہیں خبردار کرو، انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یا نہ کرو، بہرحال وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ تو یہ ان کے لیے فیصلہ ہو گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو آپ ڈراؤ اس قرآن سے یا نہ ڈراؤ، اللہ کے یعنی آخرت کے معاملات سے ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، یہ ڈرنے والے نہیں ہیں۔ آیت نمبر 7 ہے، اور پھر ان کافروں کے لیے مکمل فیصلہ کر دیا گیا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے سماعت پر اور وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، اور ان کے بصارت پر پردہ ڈال دیا، دلوں پر مہر کر دی، کانوں پر مہر کر دی، اور بصارت کے سامنے پردہ ڈال دیا، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ یہ لوگ کبھی ایمان نہیں لائیں گے، ان کے لیے فیصلہ ہو گیا، اور یہ ہیں ناکام لوگ مکمل طور پر۔ واپس جاتے ہیں، اب دیکھیں یہ منافقین ہیں، ان کی کچھ تفصیلات بتائی گئی ہیں، ان پہ بھی ہم نے تفصیلاً گفتگو کر دی ہے، اور مختصر دیکھتے ہیں کہ ہر آیت میں کون سی خاص بات تھی۔ منافقین کی منافقتیں، اور دیکھیں یہ لوگوں میں سے ایسے لوگ ہیں کہ جو کہتے تو ہیں ہم ایمان لائے اللہ پہ اور آخرت پہ، وما ہم بمؤمنین، بلکہ یہ اصل میں مومن نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجوہات آگے بتائی گئی ہیں کہ ان کے یہ ایسے ایسے اعمال ہیں، یعنی لوگوں میں ایسے لوگ ہیں جو بظاہر کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، لیکن اصل میں یعنی اللہ پہ اور آخرت پہ، مگر وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ تو اس کی وجوہات کیا ہیں آگے چل کے تفصیل بتائی گئی کہ یہ ایسے ایسے اعمال کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں آیت نمبر 9 سے 12 تک ہے، ان کی منافقت کا اظہار، یعنی بظاہراً یہ ظاہر کرتے ہیں اللہ اور اللہ کے مومنین پر اور اللہ کے نبی کے ساتھ، یہ کیا کرتے ہیں، یخادعون، دھوکہ دیتے ہیں، یعنی بظاہر کہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ ہیں اور اصل میں نہیں ہیں۔ اور فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا۔ مرض کیا ہے کہ وہ ان کو یقین نہیں ہے، لیکن اپنی یعنی کہ مشکلات سے بچنے کے لیے، مسلمانوں کے اندر رہتے ہوئے کہیں ہمیں مسلمان ہمارے لیے مشکلات پیدا نہ کریں، تو ان سے بچنے کے لیے وہ بظاہر مومن بن جاتے ہیں اور اصل میں مومن نہیں ہیں۔ یہی سب سے بڑی مرض ہے ان کی۔ اور پھر ان سے کہا جائے کہ جب کہ تم یہ فساد مت مچاؤ، لا تفسدوا فی الارض، زمین پر فساد مت مچاؤ، تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو فساد نہیں مچاتے۔ اصل میں کیا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ خود ہم المفسدون، یہ خود ہی فاسد ہیں اور انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے۔ تو یہ ان کی بیماری اور ان کے بارے میں اللہ کا فیصلہ۔ آگے دیکھتے ہیں مزید، آیت نمبر 13 میں منافقت کا اظہار، وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لائیں ویسے جیسے یہ بیوقوف لوگ ایمان لائے، آمن السفہاء، یعنی جیسے بیوقوف لوگ ایمان لائے ہم اسی طرح ایمان والے بن جائیں۔ یہ بظاہر وہ دیکھیں کھلم کھلا منافقت کا اظہار کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ خود جو ہیں وہ بیوقوف ہیں، الا انہم السفہاء، لیکن ان کو اس کا شعور نہیں ہے۔ دیکھیں یہ منافقت کا اظہار کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم بیوقوف بن جائیں ان لوگوں کی طرح، تو اللہ نے کہہ دیا کہ یہ خود بیوقوف ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں آیت نمبر 14 میں منافقت کا اظہار کیسے کرتے ہیں کہ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں قالوا آمنا، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں یعنی اپنے جیسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ان معکم، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اور پھر انما نحن مستہزئون، ہم تو صرف ان لوگوں سے مذاق کر رہے ہیں، اصل میں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ ہے ان کی کھلم کھلا منافقت، اور اس کا وہ اظہار بھی کرتے ہیں۔
آیت نمبر 15، ان کے لیے ہدایت کے راستے بند۔ اللہ نے فرمایا اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ تعالیٰ ان سے مذاق کر رہا ہے، اللہ نے ان کے لیے رسی دراز کر دی تاکہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے چلتے پھرتے رہیں۔ تو یوں اللہ تعالیٰ نے ان کو کھلا چھوڑ دیا ہے تاکہ وہ جو چاہیں کریں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو زبردستی دین پر نہیں چلاتا۔ جو خود چلنا چاہتا ہے اس کے لیے راستے آسان ہو جاتے ہیں، اور جو خود نہیں چلنا چاہتا اس کے لیے وہ گمراہی کے راستے ان کے لیے کھلے چھوڑ دیتا ہے تاکہ اس پہ چلتے رہیں۔ اس کے بعد دیکھیں یہ آیت نمبر 16 ہے، ان کی ناکام تجارت، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی۔ یہ بہت بڑا ظلم کیا انہوں نے اپنے ساتھ۔ اللہ نے ان کے لیے ہدایت کے راستے کھولے، اللہ پاک نے ان کے درمیان نبی بھیجا، اور آج ہمارے درمیان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہدایت کے ساتھ، اپنی تعلیمات کے ساتھ موجود ہیں، اور اللہ کا کلام جو ہے وہ سر بسر حق جو ہے وہ موجود ہے۔ تو اس کو چھوڑ کر، ہدایت کو چھوڑ کر جو دنیا داری میں پڑے گا تو گویا وہ تجارت کر رہا ہے، ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید رہا ہے۔ تو یہ ان کی تجارت جو ہے، فرمایا فما ربحت، ان کی تجارت ان کو کام نہ آئے گی اور نہ آئی، اور وہ یہ کہ کبھی بھی وہ ہدایت والے نہیں ہیں، کبھی ہدایت کا راستہ اختیار کرنے والے نہیں ہوں گے۔ یہ وما کانوا مہتدین، کہ وہ ہرگز سیدھے راستے پہ نہیں ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں آیت نمبر 17 اور 18 ہے، دل کے اندھے، ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے یوں دی ہے کہ ایک ماحول روشن ہوا، ایک روشن کرنے والے نے ماحول روشن کیا ان کے سامنے، یعنی دین کو پھیلایا، دین روشن ہوا۔ تو یہاں پہ اس روشنی کا ذکر ہے، فرمایا فلما اضاءت ماحولہ، جب ان کا ماحول روشن ہو گیا، یعنی انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ دین پھیل رہا ہے، یہ دین کامیاب ہے، اس میں جو لوگ داخل ہو رہے ہیں ان کی زندگیاں بدل رہی ہیں، اور سب کچھ ہو رہا ہے، اور لوگ دور دور سے آ کر اس میں شامل ہو رہے ہیں، تو یہ ماحول روشن ہو گیا۔ اور پھر انہوں نے جب اس روشنی کو اختیار نہ کیا، اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ان کا نور ہی سلب کر لیا، اور فرمایا وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اللہ نے ان کو ان اندھیروں میں چھوڑ دیا ہے بھٹکتے ہوئے، تاکہ اس تاریکیوں میں اور اس حال میں تاکہ انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ تو یہ بھی وہی بات ہے کہ اللہ نے ان کے لیے راستے ہدایت کے بند کر دیے اور ان کو چھوڑ دیا، ان کو ڈھیل دے دی۔ اصل میں یہ دل کے اندھے ہیں، آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہے ہیں، مگر یہ دل کا اندھا پن جو ہے وہ انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا، اور یہی ان کی سب سے بڑی بیماری ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ بہرے گونگے اور اندھے ہیں، یہ کبھی نہیں پلٹیں گے۔ تو ان کے لیے فیصلہ ہو گیا۔ اب دیکھیں یہ دو گروہوں کا ذکر ہو چکا، ایک وہ جو بالکل جو ہیں وہ کافر ہیں اور وہ ناکام لوگ ہیں، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر کر دی، اور وہ تو کبھی نہیں پلٹیں گے۔ البتہ راستہ کھلا ہے، کوئی بھی اپنی جو کفر ہے اس کو چھوڑ کے ایمان پہ آنا چاہے تو پھر اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے، آگے چل کے اس کی وضاحت ہو رہی ہے۔ لیکن اسی طرح یہ جو دوسرا گروہ ہے، یہ بھی ان کے لیے بھی جو ہے راستے بند اس لیے ہو گئے کہ ان کو ہدایت کے رستوں پہ سے چھوڑ کر ضلالت پر چلنے کے لیے اللہ نے کھلا چھوڑ دیا ہے۔ تو اب یہ اپنی مرضی ہے ان کی، اگر یہ بھی واپس آنا چاہیں تو ان کے لیے بھی راستہ کھل سکتا ہے۔ لیکن آگے چل کر جو لوگ ہیں وہ اگلا گروہ وہ ہیں یہ کمزور ایمان والے، یعنی یہ بالکل لکیر پہ کھڑے ہیں، ایک طرف منافقین ہیں اور دوسری طرف کامیاب لوگ ہیں۔ اور منافقین کی تو منافقت ظاہر ہے، سب لوگ انہیں جانتے ہیں کہ یہ منافق ہیں، لیکن یہ کمزور ایمان والے جو ہیں نا، یہ مسلمان سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہی ہیں، مگر ان کی کمزوری سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے درمیان بھی کچھ نہ کچھ منافقت موجود ہے۔ اور کمزوری کیسی ہے ان کی کہ مشکلات آتی ہیں تو یہ بیٹھ جاتے ہیں، کوئی دین پہ قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، ٹھنڈا کام ہے اور آسانیاں تو اس پہ چلتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو کمزور ایمان والے لوگ ہیں ان کے لیے بھی اللہ نے فرما دیا، آیت نمبر 19 ہے
کہ یہ قربانیوں سے بھاگنے والے لوگ ہیں، اور ان کی مثال یہ ہے کہ تیز بارش ہو رہی ہے، او کصیب من السماء فیہ ظلمات، یعنی مثال یوں ہے کہ زور سے بارش ہو رہی ہے لیکن اس میں اندھیرا بھی ہے، اور اس میں ورعد و برق، اور پھر یہ کیا کرتے ہیں اس میں یجعلون اصابعہم فی اذانہم، تو اس میں وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں۔ یہی ان کی کمزوری ایمان کی ہے کہ وہ ایسی مشکلات کو نہ دیکھنا چاہتے ہیں، نہ سننا چاہتے ہیں، نہ اس پہ چلنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ہیں ان کی یہ منافقت کی قریب ترین ہے۔ یہ منافقت کے ساتھ ساتھ ہی عمل ہے کہ جب مشکل آتی ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اور آگے ان کے دیکھیں مزید تفصیل ان کی کیا ہے۔ آیت نمبر 20 ہے، ان کے لیے رستے کھلے ہیں، یہ تو ان کو واضح پیغام ہے۔ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ قریب ہے کہ یہ جو بجلی ہے، یقاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لہم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا، یہ ہے اصل میں ان کی کمزوری۔ اور جب ذرا روشنی ہوتی ہے تو اس میں وہ چلتے ہیں، اور جب ان پہ اندھیرا چھاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یعنی آسانی میں تو وہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں لیکن مشکلات میں پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ چاہتا تو ان کی بصارت اور ان کی سماعت جو ہے، یعنی سماعت و بصارت اللہ تعالیٰ چھین لیتا جیسے منافقین کی چھین لی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر اللہ چاہتا تو اللہ ان کی سماعت اور بصارت چھین لیتا، لیکن اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ اللہ چاہتا، تو اس کے اندر یہ پیغام ہے کہ ان لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہوئی ہے، مسلمانوں کے اندر ہیں، ایمان کی کمزوری ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی منافقت بھی ظاہر کرتا اور ان کی جو ہے سماعت اور بصارت چھین لیتا، لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدیر ہے۔ اگر یہ واپس آنا چاہیں، اپنے اعمال درست کر لیں اور مسلمانوں کی طرح قربانیاں دینی شروع کر دیں اور اس میں کوئی شک کا اظہار نہ کریں، تو یہ بھی کامیاب لوگ ہیں۔ اور قرآن کا سب سے زیادہ جو ذکر ہے، سب سے زیادہ جو قرآن کی تعلیم ہے اور جو سبق دیا گیا ہے وہ انہی لوگوں کے لیے ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب لوگ یقیناً جو ہے آج کے دور کے لوگ جو ہیں کسی نہ کسی طرح اس گروہ میں شامل ہیں کہ ہم قربانی نہیں دیتے، ہم اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے کچھ نہیں کرتے، دین پامال ہو رہا ہے اور ظلم و زیادتی چل رہی ہے، قتل و غارت ہو رہی ہے، بے حیائی عروج پر ہے، لیکن کوئی اس کے لیے کھڑا نہیں ہوتا، کوئی اس کے لیے بات نہیں کرتا، اور ان چیزوں میں تو وہ چل پڑتے ہیں لیکن دین کے لیے، اس کے قیام کے لیے کوئی کوشش ہے تو اس کے لیے لوگ پیچھے ہٹتے ہیں، اس کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور کے کم و بیش اللہ ماشاء اللہ مگر عمومی طور پر لوگ اسی گروہ کے اندر ہیں، اور اسی گروہ کے لیے فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے لوگ جو ایمان لائے ہو صحیح معنوں میں اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ۔ تو یہ دیکھیں، یہ ہیں گروہ کامیاب والے اور ناکام لوگ جن میں منافقین بھی شامل ہیں، اور کمزور ایمان والے جیسے ہم جیسے لوگ ہیں۔ تو ہمارے لیے یہ تبلیغ، یہ قرآن اور یہ سب کچھ ہے تاکہ ہم سنبھلیں اور کامیاب لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ اور ان 20 آیات کے بعد آگے جو قرآن شروع ہو رہا ہے وہ ہے آفاقی دعوت ہے، اور وہ شروع ہوتا ہے یا ایھا الناس سے۔ یا ایھا الناس جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پوری کائنات کے لیے اس قرآن کے اندر پیغام ہے، تو یوں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرما۔ اور آخر میں ہم اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے آپ کو پیش کریں گے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ میرے نہایت ہی محترم ناظرین اکرام، ہم نے دیکھا یہ 20 آیات، پہلے بھی تفصیلاً دیکھ لیا، آج ہم نے ان کو اکٹھا کر کے مختصراً پھر جائزہ لے لیا کہ یہ کامیاب لوگ ہیں، یہ ناکام لوگ ہیں۔ اور اس کے بعد پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 سے آفاقی دعوت پوری دنیا کے لیے، پورے انسانوں کے لیے یا ایھا الناس سے شروع ہوتی ہے۔ تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم
کامیاب لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا ناکام لوگوں میں، تو اس کے لیے ہمیں قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے اور اس کو دوسروں تک پہنچانا ہے، تاکہ ہمارے لیے آخرت کا توشہ بنے اور ہمارے لیے جنت میں جانے کا باعث بنے۔ اور وہ جو کامیاب لوگ ہیں جو اللہ کے دین کو پھیلاتے ہیں اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے سرٹیفکیٹ دیے ہیں، اس میں ہم شامل ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ جزاکم اللہ خیراً۔